علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار علی اللہ مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی اس کلاس کو حصہ دوم کے طور پر جو پچھلے ہماری کلاس تھی کانسیپٹس آف جنت اینڈ دوزخ، اسی کے اوپر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شاید یہ سبجیکٹ ہمارے لیے نیا تھا، یا تو پھر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے اس کانسیپٹ سے کہ جس کو ہم نے سالوں سال تک یہ سمجھ کے اپنے ساتھ رکھا کہ وہ کانسیپٹ درست ہے، یعنی کہ کانسیپٹ آف ہندوازم، ری انکارنیشن کا کانسیپٹ، ہم نے اس کو لاجیکلی ختم کر کے اس کو توڑ کر ایک نیا کانسیپٹ سامنے رکھا جو اسلام کے مطابق تھا۔ پھر ہم نے جنت اور دوزخ کے کانسیپٹ کو بھی اچھی طرح سے علم سے، لاجک سے سمجھ کر اسماعیلی طریقے کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی کہ وہ کانسیپٹ جو ہمارے دائیوں اور پیروں نے ہم کو دیا ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھا۔ اور یہ کانسیپٹ شاید ہمارے لیے نیا تھا، تھوڑا بہت مشکل بھی تھا، کیونکہ ہم نے جو سنا تھا سالوں سال تک اپنی زندگی کے اندر وہ بات اور کچھ تھی، لیکن حقیقت اور کچھ نکلی۔ یعنی کہ اگر ہم کسی ایسے فروٹ کو لیں یا ڈرائی فروٹ کو لیں کہ جس کا شیل جو ہے وہ کڑک نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اندر سے دیکھتے ہیں تو وہ اچھا اور نرم ہوتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، جس کی مثال انار کی ہے، اناناس کی ہے، واٹر میلن کی ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ جس کے شیل بہت زیادہ کڑک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ حفاظت کے لیے اس کا جو مغز تھا، تو ہمارے طریقے کی تعویل کو کہ جو اس کا مغز ہے مذہب کا، اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر ایک کھول چڑھائی گئی تھی کہ جو کافی سخت تھی، اور کسی وجہ سے ہم اس کھول سے اندر اتر ہی نہیں پا رہے تھے، اور ہم اسی کڑک کھول کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن علی اللہ کی مہربانی سے، علم و حکمت سے اور لاجک سے اور اچھے ریفرنسز سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس کے پیچھے جو حقیقت تھی، اس کے اندر جو تعویل تھی، وہ اور کچھ تھی۔ ڈرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ اچھے کام کریں، نہ کہ وہ حقیقت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ امام کی مہربانی، امام کی رحمت، اس کا معافی کرنے کا طریقہ وہ عجیب و غریب ہے، اور وہ اپنی اس روح کو اور وہ اپنے اسپرچل چلڈرن کو اور دنیا بھر کی روحوں کو ہرگز ہرگز اور کبھی بھی کسی آگ میں نہیں جلانے والا ہے۔ یعنی کہ دوزخ کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں جس طرح سے لوگوں کو بچپن میں ڈرانے کے لیے جب شریعت میں ہوتے ہیں تو سمجھایا گیا، لیکن جب ہم شریعت سے طریقت میں آئے تو ہمارے لیے ایک اور کانسیپٹ تھا جس کو ہم کو سمجھنا تھا، جس کے لیے امام آقا سلطان محمد شاہ نے، ہماری روحیں سے فدا ہو، فرمایا کہ آپ صوفی ازم کے اوپر غور کریں۔ پھر امام ہی نے ایک اور فرمان میں ہم کو بتایا کہ ہم حقیقی ہیں۔ حقیقی یعنی کہ ٹروتھ، جو بات درست ہے، جو بات حقیقت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور یہی بات درست تھی جو ہم نے جنت اور دوزخ کے اس کانسیپٹ کے ساتھ، یعنی کہ اسماعیلی کانسیپٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں بیان کی۔ اب اس کے اندر سے جو کوشچنز آئے ہیں اس کے اندر ہم نے کچھ اور قرآنک ریفرنسز نکالے ہیں، اس کو ترتیب وار ہم
سامنے رکھتے جائیں گے۔ ناچیز نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خوف اور غم، خوف فیوچر کی طرف جاتا ہے، غم ماضی کی طرف جاتا ہے۔ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو چیز ان نون ہے، جو چیز فیوچر میں ہونے والی ہے، جو چیز کل ہونے والی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا اکثر ہم کو خوف لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو خوف لگا رہتا ہے کہ ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کیوں کہ وہ ان نون ہے۔ غم ماضی کا ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے برے کیے ہیں یا جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا ہم غم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ آپ نادی علی کے اندر ایک الفاظ کو دیکھیں، یمین و گمین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ تو جس کو غم ہوتا ہے اور نہ ہی خوف، اور ان دونوں کو دور کرنے والا علی اللہ ہے۔ نادی علی میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک حقیقی اسماعیلی جو مذہب کو اچھی طرح سے جانتا ہے، امام کی فرمان برداری کرتا ہے، اس کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم۔ کیوں کہ اس کو کوئی دوزخ کا خوف نہیں ہے اور اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے حق میں کچھ بھی برا نہیں کیا ہے۔ اس کا ریفرنس دیکھ لیں آپ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 ہے، 2 کی 39۔ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم۔ کیوں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، انہوں نے خداوند تعالیٰ کی بات کو مانا ہوگا، امام کے فرمان کو مانا ہوگا، پیروں کے گنان کو سمجھا ہوگا، اب نہ ان پر کوئی خوف ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کوئی دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقی مذہب کے اندر خوشی اور خوشی اور خوشی ہوتی ہے صرف، کیونکہ خوف سے مذہب وہ لوگ چلاتے ہیں کہ جو شریعت پر ہوتے ہیں یا جن کے شاگرد، جن کے فالوورز بچے ہوتے ہیں۔ امام خوف سے نہیں چلاتے مذہب، امام پیار سے چلاتے ہیں مذہب کو۔ کیوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم بچے نہیں ہیں۔ آگے آئے، ایک اور قرآن اسی سورہ کے اندر قرآن کا ریفرنس ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62، جو تقریباً اسی لائن کے اوپر ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز کو ایڈ کیا گیا ہے، جو پچھلی آیت تھی کہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، اب اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ آخرت کیا ہے؟ قیامت، جب آپ مر گئے آپ کی آخرت آ گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ جو گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو ایمان ہوتا کہ ان کو ایک دن مرنا ہے اور جواب دینا ہے تو واللہ وہ کبھی بھی گناہ نہ کرتے۔ وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے اور ہم کبھی نہیں مرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور پھر اچھے کام کیے، دیکھا آپ نے، کیونکہ اچھے کاموں کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے،
اور وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، یعنی کہ ہم کو مرنا ہے ایک دن، تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ یہ بات دوبارہ آ گئی۔ اب یہ لوگ جنت کے اندر، کون سی جنت کے اندر؟ کہ جو ایک سیڑھی کی طرح ہے، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے کا ریفرنس جو ہے وہ 57 کی 12 ہے کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب ہم نے جنت اور دوزخ کی بات کی کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، تو یہ بہت اچھا سوال ہو گیا کہ اس کا بھی کوئی ریفرنس ہونا چاہیے۔ کیسا پتہ چلے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں؟ کیا میں نے بولا اس لیے یا کوئی ایسا ریفرنس ہے؟ تو یہ ریفرنس لکھ لیں آپ، سورہ 19 ہے 19 آیت نمبر 71۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے وہ کر نہ گزرے، کیونکہ ہر شخص جو جنت میں آگے سے آگے بڑھتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ پہلی جنت میں ہیں، پشیمانی ہوگی، معافی ہوگی، آپ اوپر کی طرف جائیں گے، پھر وہ آپ کے لیے ایک طرف سے جنت ہوگی، ایک طرف سے دوزخ ہوگی، پھر جو پشیمانی ہوگی، جو گناہ ہوگے اس کو معاف کیے جائیں گے اور آپ اوپر کی طرف جائیں گے۔ یہ ہوا دوزخ کے اوپر چل کر، اس پر سے گزر کر جنت کی طرف جانا۔ تو یہاں پر جنت کیا ہے؟ اوپر کی منزل، ایک اسٹیپ اوپر، ایک درجہ اوپر، یعنی کہ نیچے کا درجہ جو ہے وہ اوپر کے لیول کے کمپیریزن میں دوزخ ہوگا، اور اوپر کا درجہ جو ہے وہ نیچے کے کمپیریزن میں جنت ہوگی۔ پھر دو ریفرنسز جو بہت ہی یعنی کہ زبردست ہے، کیونکہ ہم نے اس لیکچر میں یہ بات کی تھی، ایک کہ مرنے کے وقت جنت قریب لائی جائیں گی، اور یہ بات بھی بہت نئی تھی ہمارے لیے، کیونکہ یہ کانسیپٹ کہ ہم جنت میں جائیں گے اور یہ کانسیپٹ کہ جنت ہمارے قریب لائی جائیں گی، یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئی، وہ بہت عجیب چیزیں ہو گئی۔ تو کسی نے غور سے اس لیکچر کو سن کر یہ سوال کیا کہ کیا میں نے غلطی سے تو یہ نہیں بول دیا کہ ہم جنت میں جانے والے نہیں ہیں بلکہ جنت ہمارے قریب لائی جائیں گی؟ تو تھینک یو فار لسننگ اٹ اینڈ لسننگ اٹ ود ڈیو ڈیلیجنٹ، کہ آپ نے بہت ہی غور سے سنا اس کو اور یہ سوال کیا کہ کیا جنت ہمارے قریب لائی جائیں گی یا ہم جنت میں جانے والے ہیں؟ تو ناچیز نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، انشاءاللہ یہ بات درست ہے کہ جنت ہمارے قریب لائی جائیں گی، اور اس کا ریفرنس ہے 81 کی 13، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 13، اور اس طرح سے ہے کہ اس دن کہ جب بیشت قریب کر دی جائیں گی۔ اب ایک اور سوال ہونا چاہیے جو آپ نے نہیں پوچھا ہے، میں آپ کی طرف سے پوچھ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ what about وہ لوگ کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں، کیا دوزخ بھی قریب کی جائیں گی یا دوزخ میں جانے والے ہیں وہ؟ اگر جنت قریب کی جائیں گی تو پھر جو دوزخی ہو گئے اس کے لیے دوزخ قریب کی جائیں گی۔ ہاں بے شک، اس کا ریفرنس بھی لکھ لیں آپ، یہ سورہ 80 کی 80 کی 35 سے 39 تک پورا قصہ ہے
لیکن 35 میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے، 80 کی 35 سے 39۔ اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی کہ دوزخیوں کے لیے ان کی دوزخ کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگیوں میں دنیا کو ترجیح دیتے تھے اور آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے واضح الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی جس نے دنیا کو ترجیح دی تھی، یعنی کہ انہوں نے دنیا کو بڑا سمجھا تھا اور دنیا ہی کو مانا تھا اور آخرت کو بھول بیٹھے تھے اور فرمان برداروں میں سے نہیں تھے، تو ان کے آگے دوزخ کر دی جائیں گی۔ اور جو حقیقی مومن ہوگے یعنی کہ جو جنتی ہوگے ان کے سامنے یعنی کہ ان کے قریب جنت لے آئی جائیں گی، یعنی کہ جنت قریب لائی جائیں گی۔ یہ الفاظ درست ہے۔ پھر ایک اور سوال آیا کہ کیا جنت کی پہلے سے پہچان ہو سکتی ہے، یعنی کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہم جنت کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سی جنت میں جائیں گے؟ تو فرمایا گیا، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 6 ہے، 47 کی 6۔ اور ان کو، کن کو؟ جو لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مومنوں کو، اور ان کو اس بہشت میں داخل کیا جائے گا جن کی شناخت ان کو پہلے سے کروا دی گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہے تو مرنے سے کچھ لمحے پہلے ہی اس کو اس جنت کی پہچان کروائی جائیں گی۔ کس طرح سے؟ اس جنت کو قریب لاتے ہوئے اس کا شناسہ بنایا جائے گا، اس کی پہچان کروائی جائیں گی، اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو کہ تم اس جنت میں رہو۔ 57:12 میں اگر ہم دوبارہ لوٹتے ہیں تو 57 کی 12 کے اندر یہ آپ کو ارشاد مل جائے گا، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے کہ تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو اور جہاں سے چاہے کھاؤ پیو۔ تو جنت قریب لائی جائیں گی، اس کی پہچان کروائی جائیں گی اور یہ حکم دیا جائے گا۔ یہ 3 آیتوں کو آپ اگر لکھ لیتے ہیں تو آپ یعنی کہ ایک دم سے اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے۔ پھر ایک اور سوال وہ یہ تھا کہ ناچیز نے کہا کہ وہاں پر ان کو زبردستی سے علم دیا جائے گا، پھر یعنی کہ ایک مرتبہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی فری ول ختم ہو گئی۔ آج آپ کے پاس فری ول ہے کہ آپ گھر پہ جا کے سو جائیں یا علم کو حاصل کریں، آپ دنیا کو خریدیں یا آخرت کو خریدیں، اچھے کام کریں یا برے کام کریں۔ یہ ساری فری ول ہمارے ساتھ اس جسم کے ساتھ ہے، لیکن جس دن روح کھینچ لی جائیں گی ہماری کوئی فری ول نہیں ہوگی، اس دن خدا قادر مطلق ہوگا، ہم اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اب ہم وہ کام کریں گے کہ جو وہ چاہیں گا، وہ کام ہم کریں گے۔ اور چونکہ ان سیڑھیوں پر ہمارا سفر بہت لمبا ہے، وہاں پر ہم کو تہن و کرن، یہ 2 الفاظ ہیں قرآن کے، یعنی کہ ولنگلی اور ان ولنگلی، چاہے یا نہ چاہے، زبردستی سے ہم کو خدا کی طرف لوٹایا جائے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی
کہ مرنے کے بعد ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف جانا ہے، نہ کہ ری انکارنیشن کے کانسیپٹ سے مر کے دوبارہ پیدا ہو جانا ہے، کیونکہ یہ بات یہاں پر اس کو رد کر دی ہے۔ خدا کی طرف جانا ہے، دنیا کی طرف نہیں۔ یہ اسلامی کانسیپٹ بھی ہے اور اسماعیلی کانسیپٹ بھی ہے۔ ہم مرتے وقت ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی طرف لوٹ کے جائیں گے، لیکن یقین نہیں کرتے تھے۔ دل میں کیا کہتے تھے؟ یہ برا آدمی ہے، ابھی دنیا میں آ جائے گا برا بن کر، اچھا آدمی ہے، ابھی دنیا میں آ جائے گا اچھا ہو کر۔ یہ ہماری غلطی تھی، ہمارے کانسیپٹ کے اندر خرابی تھی۔ خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تہن و کرن، ولنگلی اور انولنگلی ہم کو اسی کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر ہم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تعلیم دی جائیں گی۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھے اور حقیقی علم کو لے لیا اور خداوند تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، امام کے فرمان کے مطابق، انانوں کے مطابق ہم نے اچھے اچھے اعمال کیے، تو ہم ایک دم سے بڑی جنت میں ہو گئے۔ یہاں پر انڈر لائن ورڈ ہے، بڑی جنت میں ہو گئے، یعنی کہ اوپر کی جنت میں ہو گئے۔ ورنہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو اوپر جانا ہوگا اور ہر اسٹیپ پر علم لینا ہوگا، چاہے ہم کو اچھا لگے یا نہ لگے، علم لینا ہوگا۔ اور اس کا ریفرنس ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83۔ پھر شاید ایک بات یہ کی تھی کہ وہاں پر لوگوں کو پشیمانی ہوگی، اور وہ لوگ جو جنتی ہو گئے، یعنی کہ جو اوپر کے لوگ ہو گئے، وہ اپنا نامہ اعمال بیان کرتے ہو گئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا نامہ اعمال صرف ہم خود پڑھتے ہو گئے، اور یہ بات لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں اور شاید درست بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اچھے کام اور آپ کے برے کام آپ خود جانتے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن جب آپ اپنے جسم کو چھوڑ دیں گے اور روح کے مقام پر ہوگے، جو ابھی یہاں پر سلیم بھائی نے بھی پوچھا، تو یاد رکھیں کہ سارے پردے جسم کی وجہ سے ہیں۔ ایک مرتبہ روح باہر آ گئی تو پردے ہٹ جانے والے ہیں۔ اب اس کانسیپٹ کے ساتھ سوچیں آپ کہ ہم سب جنت میں ہیں اور کوئی پردہ نہیں ہے، تو کیا میرے اچھے اعمال کا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، یا میرے برے اعمال کا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا؟ پشیمانی کیوں ہوگی ہم کو؟ کیونکہ ہمارے برے اعمال ہمارے سامنے ہو گئے۔ ہم خوش کیوں ہو گئے جنت میں؟ کیونکہ ہمارے اچھے کام ہمارے سامنے ہو گئے، اور نہ صرف ہمارے خود کے سامنے ہو گئے بلکہ سب کے سامنے ہو گئے۔ ایک کہانی جو میں ہمیشہ سناتا ہوں، لیکن یہ کہانی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں، ایک مولا علی کا قول ہے کہ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا کسی کے لیے، مگر سارے گناہ میں نے اپنے حق میں کیے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا برا سوچا تو واللہ وہ آپ کے حق میں ہے، اور اگر کسی کے لیے اچھا چاہا تو واللہ وہ بھی آپ ہی کے حق میں ہے۔ مثال سنیں، دنیا کے اندر آپ جماعت میں جاتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، کہیں شاپنگ میں جاتے ہیں، اور آپ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو آپ پہچانتے ہیں، وہ ہمیشہ بہت ہی غرور سے چلتی ہے، بڑے بڑے ہیلز پہنتی ہے،
فیشن والے کپڑے پہنتی ہے، آپ کو جلسی ہوتی ہے اس سے، اور آپ کیا کہتے ہیں اپنے دل میں؟ اس کو نہیں بولتے آپ کچھ بھی، اپنے دل میں کہتے ہیں کیا؟ بڑے بڑے ہل پہنتی ہے، اگر ہل ٹوٹ جائے وہ گرے تو بڑا مزہ آوے، تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جاوے۔ آپ نے اس کے لیے برا سوچا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو اپنے راستے پہ چلے گئی، لیکن آپ نے اپنے لیے ایک برا کام کر دیا۔ اب اس کا بدلہ آپ کو کب ملنے والا ہے پتا ہے آپ کو؟ جب آپ مر جائیں گے، جب آپ جنت یا دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ کا اعمال نامے میں لکھا جا چکا ہے، اب سب کے سامنے، ریممبر وہاں کوئی پردہ نہیں ہے، سب کے سامنے آپ کے اس اعمال نامے کو پڑھا جائے گا، سب کے سامنے آپ کے اس اعمال نامے کو ایک مووی کی طرح بڑی اسکرین پر دکھایا جائے گا، اور آپ کیا دیکھیں گے اور لوگ کیا دیکھیں گے کہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر دنیا میں کھڑے تھے، اور آپ کے سامنے وہ لڑکی اسی طرح سے جا رہی ہوگی، اور آپ کے خیالات لوگ سنیں گے۔ ریممبر کہ پردہ نہیں ہے، آپ کے خیالات لوگ سنیں گے کہ جب آپ نے یہ خواہش کی تھی کہ گرے تو اس کا غرور ٹوٹ جائے، اچھا ہے، اور جیسے ہی آپ کے یہ خیالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکی نہیں، وہ آپ خود تھے، اور آپ خود ہی گرے، اور آپ کو خود ہی کو لگ گیا، آپ کے ہی حق میں برا ہو گیا۔ یہ ایک مثال تھی، یہ سمجھانے کے لیے کہ نامہ اعمال اچھا یا برا سب کے لیے پڑھا جائے گا اور دکھایا جائے گا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس کا ریفرنس دیکھ لیں، یہ سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 105، اور اس میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعمال نامہ صرف اللہ نہیں، صرف رسول و امام نہیں، بلکہ سب لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ، رسول اور مومنین ان اعمال نامے کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ یہ دونوں الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے ان نامہ اعمال کو کہ جو آپ نے دنیا میں اچھے اور برے کام کیے ہیں، اس کو اللہ بھی، رسول اور امام بھی، اور دوسرے مومنین بھی، یعنی کہ دوسرے جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ صرف اس کو پڑھیں گے بلکہ دیکھیں گے بھی، اسی طرح سے جس طرح سے ناچیز نے بھی یہاں پر بیان کیا۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ کہا گیا کہ اسی مقام پر، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر کچھ لوگ خوش ہو گئے، شاد و خندان ہو گئے، اور کچھ لوگ غم کرتے ہو گئے، افسوس کرتے ہو گئے، پشیمان ہو گئے۔ تو جو لوگ خوش ہو گئے اور جو لوگ اس درجے تک پہنچ گئے ہو گئے، یعنی کہ اگر آپ کو وہ گھڑی یاد ہے تو 3 نمبر پر جو پہنچ گئے ہو گئے، یعنی کہ 6 نمبر سے 5، 4 اور 3 نمبر پر، جہاں سے امام کا دیدار ہے، اور پیچھے کے لوگوں کے لیے امام کا دیدار نہیں، آگے کے لیے امام کا دیدار ہے، تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کیا پوزیشن ہوگی کہ جو امام کو دیدار کو کر رہے ہوگے۔ اس کے لیے خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، یہ سورہ نمبر 75 ہے، آیت نمبر 22-23، 75 کی 22 اور 23۔ اس دن کچھ چہرے، یہاں پر بھی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ روح کے اندر کیا پوزیشن ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہو گئے۔ کیوں؟
کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہو گے، وہ امام کے دیدار کو حاصل کر رہے ہو گے، خوش ہو گئے، شاد و خندان ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے یہاں پر امام کا دیدار ہوگا۔ کیسا دیدار ہوگا؟ کیا جنت کے اندر 5 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا دیدار ہوگا؟ کہ جب وہ چاہیں گے دیدار ہوگا، وہ جب جب چاہیں گے ان کے لیے دیدار ہوگا۔ کیوں؟ کہ جنت میں ہر چیز ممکن ہوگی۔ انہوں نے یہ جنت اپنی بنائی تھی، انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کمائی تھی، تو آج ان کے چہرے تر و تازہ ہو گئے، شاد و خندان ہو گئے، اور اپنے رب یعنی کہ امام کے دیدار کو حاصل کرتے ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور ریفرنس پر جو 41 کی 46 ہے، سورہ 41 آیت نمبر 46، اور ایک اور ریفرنس اسی کے ساتھ لکھ لیں 45 کی 15، دونوں میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، 41 46 اور اس کے بعد 45 15، کہ جس نے اچھے کام کیے وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ان کے، یعنی کہ ایک سوال ہوا تھا شاید یہاں پر عمران نے کیا تھا کہ وہ ربار کے ایک ایسا شخص ہے جس نے 50% اچھے کام کیے، 50% برے کام کیے، اس کے لیے یہ ریفرنس ہے کہ جتنے بھی پرسن آپ لگائیں کہ جو اچھے کام کیے آپ نے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، جو برے کام کیے آپ نے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک طرف سے آپ جنت میں ہو گئے کیونکہ اچھے کاموں کا بدلہ جنت ہے، ایک طرف سے آپ دوزخ میں ہو گئے کیونکہ برے کاموں کا بدلہ دوزخ ہے، ساتھ ساتھ میں۔ یعنی کہ جب آپ اچھے کاموں کو دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن جب اپنے برے نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو آپ پشیمان ہو گئے، آپ اس کی معافی مانگیں گے، آپ کو ایک درجہ اوپر بھیجا جائے گا۔ کرتے 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 انشاءاللہ امام کی رحمت سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ ایک دم سے اوپر کی طرف پرواز کریں گے، اور ایک دم سے امام کے دیدار کی طرف جائیں گے، اور پھر آپ کو امام کے نور کے اندر واصل کر لیا جائے گا، جس کے لیے ہمارے پیچھے لوگوں نے دعا کی ہوگی کہ مولا ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو اصل میں واصل کر دے اور اپنا نورانی دیدار نصیب کر دے۔ یہ دعا ضرور قبول ہو جائیں گی، لیکن پشیمانی کے بعد۔ جب آپ کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا پھر آپ پرواز کریں گے اور اوپر کی طرف جائیں گے۔ کچھ سفارش پیچھے سے آ رہی ہوگی دعاؤں کی صورت میں، اور کچھ پشیمانی کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ چل رہا ہوگا۔ پھر ایک اور سوال تھا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو دنیا میں لوگوں کو برے کام کرنا ہی کیوں دیتا ہے وہ؟ اور یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا کہ بھئی دنیا میں لوگوں کو برے کام کرنا ہی کیوں دیتا ہے وہ؟ کیوں؟ کہ خداوند تعالیٰ کبھی بھی کسی کے فری ول کو چھینتا نہیں ہے۔ دنیا میں جسم کے ساتھ آپ کی فری ول ہے اور آپ اس پر کمپلیٹلی مکمل طور پر قادر ہیں، اپنے امر پر، اپنے اعمال پر، اپنے ایکشنز پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے سارے اعمال کے لیے آپ کلی شعین کا ورڈ ادھر، کلی شعین، کہ کمپلیٹلی آپ اس پر قابل ہیں۔ یہ ریفرنس ہے 53 کا، سورہ 53 21، کہ دنیا کے اندر وہ اپنے اعمال پر کلی شعین امر، کہ اپنے اعمال پر، اپنے امر پر مکمل طور پر وہ قادر ہو گئے، خداوند تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں کرے گا۔
اگر آپ اچھے کام کرتے ہو تو بھی آپ کی مرضی ہے، برے کام کرتے ہو تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں امام آتے ہیں، فرمان فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، زبردستی نہیں ہے کہ آپ اس کے فرمان کو مانیں۔ پیروں نے بہت محنت کر کے ہمارے لیے گنان درج کیا ہے، ابھی ہماری مرضی ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کے پر چلائیں۔ ہمارے حدود دین نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ہمارے لیے چھوڑی، پڑھے نہ پڑھے ہماری مرضی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، فرامین ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری فری ول بھی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کسی شخص پر بھی کچھ ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اس نے کیا ہوگا بس وہی اس کو ملنے والا ہے، کوئی آپ کو دوزخ کے اندر جلانے والا نہیں ہے۔ جنتی اور دوزخی اپنے اپنی جگہ پر ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر ایک خوش ہوگا، ایک پشیمان ہوگا، اور جن لوگوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچا ہوگا وہ شاد و خندان ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا کمائی ہوگی وہ اس دن پشیمان ہو گئے۔ اور پھر یہ ریفرنس جو ابھی سلیم بھائی بتا رہے تھے کہ فرشتے اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو گئے اور اس دنیا میں بھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کون ہیں جو اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو گئے، اور وہ شیطان کون ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو گئے۔ اس دنیا میں وہ آپ کو ورگلا نہیں رہے ہوگے، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی پشیمانی میں ہو گئے۔ اب آپ سمجھ گئے، اس دنیا میں وہ آپ کے دوست بن کر آپ کے قریب کے لوگ ہی آپ کو اس دنیا کے اندر دنیا کے لالچ کے اندر بھٹکا دیتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہے اس کو یوز کر کے وہ آپ کو بھٹکاتے ہیں، لیکن پھر وہ آپ کے ساتھ ہی ہو گئے ادھر بھی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ کیا میں کہہ رہا تھا یہاں پر کچھ کھلے الفاظوں میں، اور یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو بہت ہی غور سے ان ریفرنسز کے ساتھ سنیں گے اور پڑھیں گے تو مولا ہمیں اپنی ہدایت میں رکھے اور ہم کو اپنی قربت میں اپنے دیدار کے اندر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔